جی مشاہد صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے اجلاس میں بھی جو ایران کے نیوکلیر پروگرام کے خلاف ریزولوشن آئی تھی اس کو سپورٹ نہیں کیا، ابسٹین کیا. پھر سیکورٹی کونسل میں پاکستان جو ہے وہ پاکستان، الجیریا، چائنا اینڈ رشیا، ہاں، اور ایران نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا. ایرانی پارلیمنٹ میں آپ نے ٹویٹ بھی کیا، تشکر پاکستان، تشکر پاکستان کے نعرے بھی لگائے گئے. پاکستان کا جو کردار ہے کیا وہ آپ کے خیال میں بالکل ابھی صحیح جا رہا ہے؟ کیونکہ جیسا کہ ابھی بریک سے پہلے ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ نے کہا کہ کچھ لوگوں نے ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا تھا، تو کیا ہم دھوکے میں آ گئے تھے ٹرمپ کے؟ دیکھیں نا، ہمارا ایشو اس کو ایران کی سپورٹ کا ہے. اچھا، ہم نے وہ سپورٹ ہم نے اصولی طور پر کی ہے، پرنسپل پوزیشن لی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اچھی پوزیشن لی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہمیں پریشر تھا بلکہ کہ آئی اے ای اے میں آپ ایکسٹینڈ کریں ویسٹ کی طرف سے. نہیں، آئی اے ای اے میں پریشر تھا. کل ہمیں اسحاق ڈار صاحب نے بتایا کہ ہمیں کہا گیا ایک پاورفل کنٹری کی طرف سے وہی میں کہہ رہا ہوں ایران کے خلاف سپورٹ کریں. ہاں، وہ کہ آپ خلاف تو نہیں کر سکتے تھے، ہم ایکسٹینڈ کریں جو تھا، لیکن ہم نے نہیں کیا. تو ہم نے نہیں، ہم نے ایبسٹین کیا ہے، ہم نے اس ریزولوشن کو سپورٹ نہیں کیا. ہاں، جو ان کے خلاف تھا. وہی مطلب ہے کہ ہم نے اس ایران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. تو ہم نے دوستی کا حق ادا کیا. اور ہم نے دیکھا نا، یہ ایران وہ ملک ہے جو 65 کی جنگ میں، 71 کی جنگ میں انہوں نے اسٹریٹجک ڈیپتھ دی تھی پاکستان کو. ہمارے جہاز پی آئی اے کے پاک وہاں ہوئے تھے. تو ان کا جو تعلق ہے ہمارے پاکستان کے ساتھ، ہم نے بڑا کلیئرلی پوزیشن لی. اور میرے خیال میں اس میں فل کریڈٹ ٹو پاکستان، اور بلکہ ایک ہی واحد ملک جس نے اسٹرانگ سٹینڈ لیا ہے. اس کے علاوہ تھوڑا بہت الجیریا نے لیا ہے اور تھوڑا بہت ترکی نے لیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے واضح طور پر لیا کیونکہ ہماری پارلیمنٹ نے بھی اس میں ریزولوشن پاس کر دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ آپ ٹوٹلی سیٹسفائیڈ ہیں جو ہماری گورنمنٹ کا ایران کے حوالے سے جو بھی سٹانس ہے اور جو بھی پالیسی ہے؟ جی بالکل، آئی تھنک ہم نے درست سٹانس لیا ہے، اور جیسے مشاہد کہہ رہے ہیں اٹس اے پرنسپل پوزیشن، اور اسی پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک میرا خیال ہے شروع میں ہی اسحاق ڈار صاحب نے کہہ دیا کہ کرمنل ایکٹ اور کنڈیم کیا اسرائیل کا جو حملہ تھا اس پہ، ایران پہ. سو آئی تھنک یس ایبسلیوٹلی بالکل کریکٹ، مگر ہمیں قائم رہنا چاہیے بیکاز پریشر آنے کا بھی میرا خیال ہے کافی چانس ہے. جی چانس ہے. جی مشاہد دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ وہی کام کر رہا ہے نیتن یاہو جو مودی نے ہمارے خلاف کیا تھا، جس میں اس پر ہم نے اتنا اسٹرانگ سٹینڈ لیا، ہم نے اس کو منہ توڑ جواب دیا. تو وہ کام بھی یاد رکھیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ لارجر بیٹل ہے. کیونکہ اگر یہ خدا نہ خواستہ ایران میں کوئی رجیم چینج کی کوشش ہوتی ہے تو پھر ایک پرو اسرائیلی پرو انڈین رجیم آپ کے ساتھ آ جائے گی. ہمارے انٹرسٹ میں بھی ہے کہ ایران یہ جنگ جیتے، جنگ نہ ہارے. اچھا ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سنوا دوں. نیتن یاہو 1996 سے 1996 سے اور اب 2025 آ گیا 2025، وہ کیا کچھ کہتا رہا ہے، اور وہ جھوٹے اپنے ڈیڈ لائن بھی دیتا جی ایران کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے؟ The most dangerous of these regimes is Iran. If this regime were to acquire nuclear weapons, this could presage catastrophic consequences for all of mankind. Only the United States can lead this vital international effort to stop the nuclearization of terrorist states. But the deadline for attaining this goal is getting extremely close. Two nations that are vying, competing with each other, who will be the first to achieve nuclear weapons is Iraq and Iran. In the case of Iran's nuclear plans to build a bomb, from there it's only a few months, possibly a few weeks, before they get enough enriched uranium for the first bomb. Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. Iran have 9 atom bombs worth of enriched uranium. They're working secretly, as we shared with the United States. In a few months, they would have nuclear bombs. ڈاکٹر صاحبہ، یہ نیتن یاہو جو ہے یہ ایک نقشہ، ایک ڈائیگرام پکڑ کے 2012 میں یونائٹڈ نیشنز میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ صرف چند ہفتے کے بعد ایران جو ہے وہ نیوکلیر پاور بن جائے گا. 2025 میں بھی یہ وہی بات کہہ رہا ہے کہ جی کچھ دن رہ گئے تھے، وہ نیوکلیر پاور بننے والا تھا. تو جس بندے نے یونائٹڈ نیشنز میں جھوٹ بولا ہو تو اس بندے کے پیچھے اگر ٹرمپ صاحب کھڑے ہو جائیں گے تو ان کی کیا کریڈبلٹی رہ جائے گی؟ میرا نہیں خیال ٹرمپ اس کے پیچھے کھڑا ہے. میرا خیال ہے ان کا کنورجنس آف انٹرسٹ ہے. ان دونوں کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ایران وچ از دی اونلی کنٹری دیٹ ہیز ٹیکن آن اسرائیل، یہ نہ بھولیں نا. باقی تو اگر اس خطے کے ممالک دیکھیں تو بہت سارے تو ملے ہوئے. ایک ملک نے تو ابھی مدد کی ہے اسرائیل کی بائی انٹرسیپٹنگ ایرانین میسائلز.
سو دیکھیں یہ جو اسٹوری آف بٹریل ہے اس خطے میں، یہ تو سب لوگ جانتے ہیں، چاہے ہم ان کے نام لیں ان ممالک کے یا نہ لیں. تو ایران واز دی اونلی کنٹری اسٹینڈنگ braving sanctions which were imposed on Iran by the West, and also taking on Israel. So it was the main principal threat. So that's why یہ نیتن بار بار یہی کہتا رہا. لیکن اس کا یہ دعویٰ کہ they very close to nuclear weapon capability، نہ وہ امریکہ کی انٹیلیجنس نے سپورٹ کیا کبھی، نہ ہی IAEA نے کبھی کہا کہ جی وہ نیوکلیئر ویپنز بنانے کے قریب پہنچ گئے. یہ بات بڑی اہم ہے. بہت ڈاکٹر صاحب میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، ہم نے ایرانی ایمبیسڈر سے بھی بات کرنی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ.